الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آج بھی ہو گر ابراہیم سا ایما پیدا آج بھی ہو گر ابراہیم سا ایما پیدا آگ کر سکتی ہے اندازیں گلستہ پیدا آگ کر سکتی ہے اندازیں گلستہ پیدا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی تعلیم تھی یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی تعلیم تھی کس نے سکھائی تھی اسماعیل کو آداب زندگی واجب الاحترام قابل تکریم بزرگان محترم عنقریب جو مہینہ ذی الحج کا جو مہینہ شروع ہونے والا ہے جو ہمیں ایک پیغام دیتا ہے ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی پوری زندگی کا ایک پیغام جو ہمیں ملتا ہے یہ ذی الحج کے مہینے سے ملتا ہے اگر آپ کی آج توجہ ہوگی تو میں اصل حقیقت پر جانے کی کوشش کروں گا واقعات آپ کے سامنے بہت آئے ہوں گے مقصد صرف واقعات نقل کرنا نہیں ہے ہمیں کچھ سمجھنا ہے ہمیں کچھ پیغام لینا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کیا ان کا مزاج ان کی سوچ ان کا جذبہ کیا تھا قرآن کہہ رہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قرآن کہہ رہا ہے قرآن عظیم الشان رب کا کلام ایک ایک حرف سچ اور صادق ایک ایک لفظ جو ہے نا اس سے بہت سی باتیں نکلتی ہیں قرآن کیا کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو آزمایا گیا
سمجھیے میں اشارہ کر رہا ہوں، ترجمے سے اپنی طرف بھی سمجھتے چلیں۔ میں نے ابراہیم کو آزمایا، ایک ایک چیزوں میں آزمایا، لیکن ابراہیم اس میں ناکام نہیں رہے، کامیاب ہو چکے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابراہیم کو آزمایا، آزمانے پر ابراہیم کامیاب نظر آئے۔ یا اللہ مسلمانوں کو پیغام دے رہا ہے کہ آزمایا، جب انبیاء کو آزمایا گیا تو تمہیں بھی آزمایا جائے گا۔ اب سمجھیے، اشارے کو سمجھیے۔ قرآن اصل سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھتے تو ہے ہی نہیں، تو قرآن سمجھنے کی بات تو بہت دور۔ یہ قرآن شاکی ہے، یہ قرآن کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے شکایت کرے گا، یاد رکھنا۔ یہ در و دیوار گواہ بن جائیں گے، یاد رکھنا۔ قبر کے اندر جا کر سونا ہے، سب کو جا کر سونا ہے۔ کوئی دنیا میں رہا نہیں ہے، نہ ہم دنیا میں رہنے والے ہیں، نہ آنے والی پیڑھی دنیا میں رہنے والی۔ کون کب چلا جاتا ہے کسی کو کچھ پتا نہیں۔ قبر میں جا کے سونا، یہ قرآن شکایت کرے گا اللہ کے سامنے۔ سب سے پہلا گریبان پکڑنے والا کوئی ہوگا تو یہ قرآن ہوگا۔ تب جا کے اللہ کے سامنے کہنا کہ کام بہت تھا، اللہ ٹائم نہیں ملتا ہے، تیرے لیے ٹائم نہیں ملتا ہے، میرے لیے تو ٹائم بہت تھا، تیرے لیے ٹائم میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ آج کا مسلمان، آج کی ذہنیت، آج کی سوچ، آج کا مزاج کہاں جا رہا ہے؟ ذرا اپنی طرف گریبان میں جھانک کر دیکھنا ہے۔ نہ کوئی دنیا میں رہا ہے، نہ کوئی دنیا میں رہنے والا ہے۔ ہم جب دنیا سے جائیں گے کیا اللہ کے سامنے جواب دے سکتے ہیں؟ یہ قرآن اگر شکایت کرے گا، قرآن کے بارے میں ہم کیا جواب دے سکتے ہیں؟ ہمارے حضرت والا حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کا سمجھنا تو واجب ہے، لیکن کہاں قرآن سمجھنے، قرآن پڑھنا ہی نہیں ہے۔ وقت نکلتا ہو کہ ہم قرآن پڑھیں۔ جب یہ مضمون چھڑتا ہے تو میں بہت سے علاقوں میں جا کر یہ لفظ کہتا ہوں، جہاں جاتا ہوں میں کہتا ہوں کہ قرآن کو پکڑ کر کبھی کبھی اللہ سے کہہ دینا کہ اللہ میں معافی چاہتا ہوں، قرآن سے معافی مانگ لینا کہ اللہ تجھ سے میں معافی مانگتا ہوں کہ تیرے کلام کو میں نہیں پڑھ پا رہا۔ قرآن پڑھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، نہ قرآن سمجھنے کے لیے تیار ہیں۔ قرآن ہم سے کیا کہتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ قرآن کیا کہہ رہا؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ ابراہیم کو آزمایا گیا، ابراہیم کامیاب نکلے۔ اے مسلمانوں، تمہیں بھی آزمایا جائے گا، تم بھی کامیاب ہوگے اگر تم صحیح معنی میں اللہ کے حکم کے مطابق چلو گے۔ آج بھی ہو گر ابراہیم سا ایمان پیدا، آج بھی ہو گر ابراہیم سا ایمان پیدا۔ ابراہیم کا جو ایمان تھا نا، وہ ایمان آج بھی ہو، آج بھی ہو گر ابراہیم سا ایمان پیدا۔ آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا، آگ جو ہے نا وہ گلے گلزار بن سکتی ہے، آگ مٹ سکتی ہے اور وہاں پر باغ بن سکتا ہے۔ وہ ایک دن آئے گا۔ یہ دنیا جو ہے نا، جس دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، حالات میں دنیا انسان ہوتا ہے کہ ہم حالات میں ہیں۔ آج بھی ہو گر ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ کہاں ہے وہ مسلمان؟ کہاں ہے وہ یقین؟ کہاں ہے وہ سوچ؟ کہاں ہے وہ فکر؟ تھوڑے سے مسائل، تھوڑے سے حالات، تھوڑے سے مسائل، تھوڑے سے نقصانات، مسلمان رونا شروع کر دیتا ہے۔ آج کا مسلمان روتا نظر آتا ہے، آج کا مسلمان الزام ڈالتے ہوئے نظر آتا ہے، آج کا مسلمان علماء پر الزام ڈالتے ہوئے نظر آتا ہے، آج کا مسلمان دین کے کام کرنے والوں پر الزام ڈالتے ہوئے نظر آتا ہے، آج کا مسلمان کسی کو برا بھلا کہتے ہوئے نظر آتا ہے، آج کا مسلمان اپنے دل کے اوپر الزام ڈالتے ہوئے نظر نہیں آتا ہے۔ اگر حقیقی معنی میں مسلمان اپنے گریبان میں جھانکنا شروع کر دے، میں رب کعبہ کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں آگ بھی گل گلزار بن سکتی ہے انشاءاللہ۔ ہے کوئی مسلمان یقین تو پیدا کریں۔ آج بھی وہی رب ہے جس رب نے کعبہ مکۃ المکرمہ کے اندر نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور صحابہ کے لیے مدد اتاری تھی۔ آج وہ اللہ، جو اللہ نے اس وقت مدد اتاری تھی، آج بھی وہ اللہ موجود ہے، لیکن مسلمان آج وہ نظر نہیں آتا ہے جو پہلے مسلمان تھا۔
मुसलमान वो नजर नहीं आता है। एक शख्स वो नजर नहीं आता है जो अपने गिरेबान में अपने दिल की तरफ झांक कर देखे कि जिंदगी मेरी कैसी गुजर रही है, कितनी नाफरमानों में जिंदगी गुजर रही है, आंख कैसी उठ रही है, जबान कैसी उठ रही है, कान कैसे उठ रहे हैं, हाथ कैसे उठ रहे हैं, हमारे बोल कैसे चल रहे हैं, हमारी जबान कैसी चलती है। जबान इस तरह चलती है कि लोगों के दिल को छलनी करके रख देते हैं, लेकिन मुसलमान उसको सोचने के लिए तैयार नहीं है, इल्जाम डालने के लिए तो तैयार है, अपने पड़ोस वालों पर इल्जाम डालने के लिए तैयार है, उलमा पर इल्जाम डालने के लिए तैयार है, मदारिस पर इल्जाम डालने के लिए तैयार है, तबलीग वालों पर इल्जाम डालने के लिए तैयार है, काम करने वालों पर इल्जाम डालने के लिए तैयार है, अपने बारे में सोचने के लिए कोई फर्द तैयार नहीं है। वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन। याद रखना, अगर तुमने अपने ईमान को बेहतर कर लिया तो तुम्हें आजमाया जाएगा, अगर तुम उसमें कामयाब हो गए तो याद रखना कि तुम्हें अल्लाह ताला हर आसानी, हर परेशानी के अंदर आसानियां ही आसानियां डाल देगा। कैसे आसानियां डालेगा, आइए जरा सुनिए, हम उसके तरफ भी बढ़ते हैं। अल्लाह ने वही की, आपकी तवज्जो मेरी तरफ, इंशाअल्लाह मैं समझाता चलूंगा बात को इंशाअल्लाह। अल्लाह ने वही की। क्या प्यारा रब है, क्या मोहब्बत करने वाला रब है। समझने वाले हम नजर नहीं आते, जमीन पर चलते हैं, आंख अल्लाह ने दी, जबान अल्लाह ने दी, सारी चीज अल्लाह ने दी, उस रब को हमने अभी तक नहीं समझा। अल्लाह ने वही की इब्राहिम के ऊपर, ए इब्राहिम तू मेरा खलील है, मेरा दोस्त है, मेरा गहरा दोस्त है, पक्का दोस्त है। याद रखना, मैं तेरे दिल की तरफ तवज्जो करूंगा, मैं तेरे दिल की तरफ झांक कर देखूंगा। जिस दिन तेरे दिल की तरफ झांक कर देखूंगा ना, उस वक्त तेरे दिल में मेरे अलावा कोई और नजर नहीं आना चाहिए। चाहे तुझे मुसीबत आ जाए, चाहे तुझे आग में डाल दिया जाए, चाहे तुझे कोई और परेशानी आ जाए, तेरे दिल के अंदर मैं झांक कर देखूं तो उस दिल में मैं नजर आऊं, कोई और नजर नहीं आना चाहिए। अल्लाह अकबर कबीरा, इब्राहिम ने वो करके दिखा दिया। थोड़ी देर के लिए सोचे कि अल्लाह हमसे कह रहा है कि ए स्टेशन मस्जिद में बैठने वालों मुसलमानों, मैं अभी तुम्हारे दिल की तरफ मुतवज्जे हो रहा हूं, तुम्हारे दिल की तरफ झांक के देखता हूं कि तुम्हारे दिल में कौन है। तो मैं कहता हूं कि हकीकत में हम अल्लाह को जवाब तक नहीं दे सकते हैं, हमारे दिल में कोई और निकलेगा, अल्लाह नजर नहीं आएगा। इसीलिए किसी कहने वाले ने बहुत प्यारी बात लिखी है कि खुद कसरत से इस्तगफार पढ़ना चाहिए, कि अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, कि अल्लाह हम बहुत बड़े गुनहगार, अल्लाह हमें माफ कर दे। लेकिन किसी अल्लाह वाले ने बहुत पते की बात लिखी, जो हम इस्तगफार पढ़ते हैं ना, उस पर भी इस्तगफार पढ़ना चाहिए, इसलिए कि पहले वाला इस्तगफार भी हमारा सही नहीं है। जो पहले वाला इस्तगफार था वो इस्तगफार भी सही नहीं, उस इस्तगफार पर भी हमें इस्तगफार पढ़ना चाहिए। हमारा इस्तगफार तो ऐसा है, माफी मांग रहे अल्लाह से और हाथ खेल रहा है, अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह ये कर दे, अल्लाह माफ कर दे। क्या दुनिया में दुआ सुनी जाएगी तुम्हारी? दिल का तार जुड़ जाता रब से, मोहब्बत यार से रब को जोड़ लेते और यार से यार को, यार को यार की यार के अंदाज में पुकार लेते तो यार इंशाअल्लाह जरूर सुन लेता, लेकिन वो यारी नजर नहीं आती। इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलाम ने करके दिखाया। कैसे इब्राहिम ने करके दिखाई? मोहब्बत के साथ सुने कैसे दिखाया। इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलाम, आग लगा दी गई, आग भड़क रही है। कैसी आग लगवाई? कहते हैं कि कसरत से लकड़ियां डाली जाए, नीचे तक के खाई खोद दी गई, काफी नीचे तक खाई खोदी गई और कहा कि इसमें लकड़ियां डाली जाए। कसरत से लकड़ियां डाली गई और ऊपर तक के लकड़ियां डाली गई और कहा कि उसमें आग लगाएं। आग लगा दिया गया। आग लगाने के बाद कहा कि अब इसमें डाले कैसा? डालने के लिए परेशान, क्योंकि करीब जाके डाला जाए तो हम खुद जल जाएंगे। अब ये लोग परेशान हैं कि अंदर डाले कैसा। जैसे ही डालने के लिए परेशान है कि अंदर डाले कैसा, तो शैतान करीब आया और शैतान ने, देखो नेक आदमी को आग में डाला जा रहा है और बुरे इंसान आग में डाल रहे हैं, तो बुरों के पास कौन आ रहा है? जरा जोर से बोलिए, बुरों के पास कौन आ रहा है? नहीं बोल रहे हैं। स्टेशन मस्जिद के सामने शोर तो बहुत है, आवाज तो बहुत है, लेकिन स्टेशन के मस्जिद के लोग खामोश नजर आते हैं। बुरों के पास कौन आ रहा है? शैतान करीब आ रहा है।
شیطان قریب آ رہا ہے، برے ہیں تو بروں کے پاس شیطان آ رہا ہے، اور آ کر کیا کہہ رہا ہے معلوم ہے؟ شیطان آ کر کہہ رہا ہے تم آگ میں ڈالنا تمہارے لیے مشکل ہے، اس لیے کہ اتنی بڑی آگ لگائی گئی، اس آگ میں ڈالنا آپ کے لیے مشکل ہے، ایک کام کریں، ایک گوفن تیار کریں، یا تو کسی لکھنے والے نے لکھا کہ جھولا تیار کرے، ایک کتاب میں یہ بھی تک وہ لکھا ہے کہ جھولا تیار کرے، زور سے جھولے کے ذریعے دھکا مارا جائے، اندر جا کے گرے، یا تو گوفن تیار کرے، اس گوفن کے ذریعے آگ میں ڈالا جائے۔ بولے جھولا تیار کرے، جھولے سے دھکا مارے، وہ جا کے سیدھا اندر جا کر گرے۔ تیار کیا گیا، اور جیسے ہی جھولے پر بٹھایا، دھکا مارا، اور بیچ راستے پر تھے، فرشتے دوڑ پڑے اللہ کے پاس، جبرائیل دوڑ پڑے اللہ کے پاس، اللہ سے جا کر کہا اللہ تیرے خلیل کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، تیرے سے محبت کرنے والے کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، تیرے سے پیار کرنے والے کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، تجھ سے جو محبت کرتا، حد درجہ محبت کرتا، اس کے دل میں آپ ہی آپ رہتے، کوئی اور نہیں رہتا ہے، اس کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، اللہ کچھ تو کریے نا۔ اللہ نے کہا کہ آپ کے دل میں محبت ہے تو جائیے ابراہیم سے آپ ہی خود جا کے ملاقات کر لیجئے۔ جبرائیل آئے ابراہیم کے پاس، اور ابراہیم سے آ کر کہا کہ آپ کی مدد کے لیے آئے۔ ابراہیم نے پوچھا کس نے بھیجا؟ تو کہا کہ رب نے بھیجا ہے کہ تمہاری مدد کروں۔ تو کہا کہ جس نے بھیجا ہے وہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ میرے اوپر حالات کیا ہے، میری نگاہ تو اسی کی طرف ہے، کسی اور کی طرف نگاہ نہیں ہے، میری توجہ ہے تو اللہ کی طرف ہے، میں کیوں جبرائیل کی طرف توجہ کروں؟ میری نگاہ اسی کے لیے ڈالا جا رہا ہے، اگر اسی کے لیے آگ میں ڈالا جا رہا ہے تو آگ میں کودنے کے لیے بھی میں تیار ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابراہیم تجھ پر سلام ہو، قربان ہو، ہمارے ماں باپ بھی تجھ پر قربان ہو۔ کہا کہ نگاہ اسی کی طرف رہے گی، نگاہ ہٹے گی نہیں ہے، میری توجہ رہے گی تو اسی کی طرف رہے گی، کسی اور کی طرف توجہ نہیں رہے گی۔ نگاہ واحد، توجہ واحد رہے گی تو اللہ کی طرف۔ جب نگاہ اتنی تیز اور نگاہ اتنی زیادہ، اگر ہمارے پاس جبرائیل آ جائے تو ہم تو خوش ہو جائیں کہ ہمارے پاس فرشتے آنے لگے، اور یہاں فرشتے آئے تو کہا کہ اللہ مجھے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ یہاں سے ایک نقطہ میں نقل کرتا ہوں، جب کوئی انسان برائی کی طرف نکلتا ہے، برے کام کرنے کی طرف نکلتا ہے کہ میں کسی کو گراؤں، کسی کی زندگی کو گراؤں، کسی کو زندگی کو توڑوں، کسی کے ساتھ میں کس برا بھلا کروں، جس طرح آزل اور نمرود نے کیا تھا، کیا کیا تھا؟ ابراہیم کو آگ میں ڈالنے کی کوشش کی تھی، تو آگ میں کیسے ڈالا جائے تو شیطان قریب آیا تھا۔ اسی طرح کوئی انسان کسی کے گھر توڑنے کی کوشش کرتا ہے، کسی کے پیچھے پڑتا ہے، یا کسی کے غلط کام کے لیے پیچھے پڑتا ہے، تو یاد رکھنا اس کے قریب شیطان آیا کرتا ہے۔ اور کوئی جب نیکی کی طرف کودتا ہے نا، اللہ کے لیے کودتا ہے، تو اس کے قریب جبرائیل آ جایا کرتے ہیں۔ ابراہیم کے قریب جبرائیل آ گئے، تو یاد رکھو اگر آپ اچھا کرو گے تو فرشتے قریب آئیں گے، اور برا کرو گے تو آپ کے قریب شیطان آئے گا، کوئی اور نہیں آنے والا۔ آج کا مسلمان برے کام کے لیے تو بہت اچھے سے، کسی کو گرانا ہو، کسی کی عزت کی دھجیاں اڑانا ہو تو مسلمان آگے بڑھتا ہے، تو شیطان قریب آتا ہے اور شیطان اسے اور آگے کی طرف لے کر اٹھا کر پھینک دیتا ہے، اٹھا کر پھینک دیتا ہے۔ اب جیسے ہی وہ آگ میں ڈالا گیا، آگ میں ڈالا گیا جیسے ہی، اور آگ میں گرنے والے تھے جبرائیل کو، تو ابراہیم نے بھیج دیا اور کہا کہ میرا رب ہی زیادہ بہتر جانتا ہے، مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ نے کہا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ابراہیم کی نظر میری طرف، ابراہیم کی توجہ میری طرف۔ جبرائیل بھی قریب گئے، جبرائیل کو بھی وہاں سے بھیج دیا اور کہا کہ میری توجہ ہے تو کس کی طرف؟ میری نگاہ ہے تو اللہ ہی کی طرف، کسی اور کی طرف نہیں۔ میں نگاہ کروں گا تو ہر طرف اللہ ہی کی طرف، میں صبح اٹھوں گا میری نگاہ ہوگی تو اللہ ہی کی طرف، میری زندگی گزرے گی تو میری زندگی میں ہر وقت کوئی رہے گا تو اللہ ہی رہے گا، کوئی اور نہیں رہے گا۔ جب اس کی نگاہ میری طرف ہے، اس کی توجہ میری طرف ہے، جب ہر وقت وہ میری طرف نگاہ کر کے دیکھ رہا ہے تو قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو یاد رکھنا
اگر بدن کا ایک حصہ بھی جلایا تو تجھے میں اپنی فہرست سے باہر کر دوں گا. ابراہیم کو نہ جلانا, ابراہیم کے لیے گلے گلزار بننا. آج بھی ہو اگر ابراہیم سا ایمان پیدا, آج بھی ہو اگر ابراہیم سا ایمان پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا, لیکن ابراہیم سا ایمان تو کوئی پیدا کرے. حالات آتے مسلمان ڈر جاتا ہے, مصیبت آتے مسلمان ڈر جاتا ہے, پریشانی آتی ہے مسلمان ڈر جایا کرتا ہے اور رونا شروع کر دیتا ہے. یہ حالات ایسے ہیں. علماء کیا کر رہے ہیں, یہ آج کے علماء کر کیا رہے ہیں؟ وہ انسان علماء کی طرف نگاہ, دنیا کی طرف نگاہ, نگاہ نہیں تو اللہ کی طرف نگاہ نہیں, نگاہ نہیں تو اللہ کی طرف توجہ نہیں ہے. اگر اللہ کی طرف توجہ کر لیں, ایمان کو مضبوط کر لیں, آج بھی ہو ابراہیم کا ایمان پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. ہے تو کوئی مسلمان ابراہیم سا. اسی لیے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. کہا, یہودیوں نے کہا, نصرانیوں نے کہا کہ آپ لوگ یہودی بن جاؤ, نصرانی بن جاؤ, آپ ہدایت پا جاؤ گے, سیدھا راستہ مل جائے گا, سیدھا راستہ آپ کو مل جائے گا. آپ نصرانی ہو جاؤ, یہودی ہو جاؤ, سیدھا راستہ مل جائے گا. اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے محمد سے کہا کہ ان سے جا کر کہہ دو, نصرانیوں سے کہہ دو, یہودی سے کہہ دو کہ قل بل ملت. یہودی بھی ابراہیم پر ایمان لاتے ہیں اور نصرانی بھی ابراہیم پر ایمان لاتے ہیں. انہیں کہہ دو بل ملت ابراہیم حنیفہ, ملت ابراہیم پر آ جاؤ. کیوں ملت ابراہیم پر آ جاؤ؟ وما کان من المشرکین. ان کی نگاہ اللہ کی طرف, کسی اور کی طرف نہیں. وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر سکتے ہیں, اللہ کے علاوہ کسی کو قریب نہیں کر سکتے ہیں. ان کی نگاہ, ان کے دماغ, ان کی سوچ, ان کی فکر, اگر ان کی سوچ میں کوئی چیز ہے تو اللہ ہی اللہ ہے, کوئی اور نہیں ہے. آج ہماری سوچ میں اللہ ختم ہو چکا ہے. دنیا میں آج مار کھا رہے ہیں, دنیا میں ہم پٹ رہے ہیں, دنیا میں ہم پریشان ہیں, اور مسلمان کہتا ہے کہ آج حالات میں ہیں. حالات میں اس لیے ہیں کہ انسان پریشان اس لیے ہے کہ انسان نے اللہ کو چھوڑ بیٹھا ہے, اس لیے پریشان. وما کان من المشرکین, اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہیں کر سکتے ہیں. نگاہ میں, دماغ میں کوئی چیز اگر ہے تو اللہ ہی ہے, کوئی اور نہیں ہے. ہمارے دل و دماغ میں اگر کوئی ہے تو اللہ ہے, اس کے علاوہ کوئی اور نہیں آنا چاہیے. کیا بہترین تربیت کی تھی اپنے بیٹے کی ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے. کیا کہا تھا؟ ابراہیم نے کہا تھا نا, یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. اے بیٹے, میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. ماذا تری, تیری کیا رائے ہے؟ تو اپنی رائے تو بتلا کہ تو کیا چاہتا ہے. دیکھو بیٹا کس کا بیٹا تھا؟ ابراہیم کا بیٹا تھا. اور تربیت کرنے والے دونوں باپ اور ماں ایسی تربیت کرنے والی تھی کہ ماں بھی ایسی ماں تھی کہ کسی کی غیبت نہیں کیا کرتی تھی, اس کی زبان غلط نہیں کھلا کرتی تھی. محبت کے ساتھ اس کی راتوں کے اور دن کے حالات یہ تھے کہ ان کی نگاہ اللہ کی طرف کسی اور طرف نہیں تھی. بی ہاجرہ کا معاملہ یہ تھا, جنگل میں چھوڑ دیا گیا اور جنگل میں چھوڑ کر ابراہیم نکل گئے. ایک بچے کو چھوڑ کر جنگل سے چھوڑ کر نکل گئے. اللہ اکبر کبیرہ, تعجب خیز بات, جنگل میں چھوڑا ہے. ہاجرہ نے بیٹے کو چھوڑا اور چھوڑنے کے بعد کہا کہ جا رہا ہوں, خاموشی کے ساتھ نکل گئے. ہاجرہ نے پوچھا جا کہاں رہے ہو؟ کچھ جواب نہ دیا. جا کہاں رہے ہو؟ خاموشی کے ساتھ کہہ دیا کہ اس کا حکم ہے. انگلی اٹھا دی. جیسے ہی کہا اگر اس کا حکم ہے تو یہ بندی بھی تیار ہے, اس کے لیے اپنی جان کو قربان کر دے گی انشاءاللہ. جنگل میں اکیلی رہنے کے لیے وہ ہاجرہ تیار ہو گئی تھی. کہا تھا رب کا حکم ہے, رب کے لیے ہر چیز قربان ہے. آج کا مسلمان رب کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اپنے نفسانیات, اپنے چوچلے کے لیے زندگی تو گزارتا ہے, رب کے لیے زندگی نہیں گزارتا ہے. اگر رب کے لیے زندگی گزارنے والی ہاجرہ ہو سکتی ہے اور رب کے لیے زندگی گزارنے والا ابراہیم ہو سکتا ہے تو یاد رکھنا اس کا بیٹا پیدا ہونے والا اسماعیل ہو سکتا, کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے. آج کیسے بیٹے پیدا ہو رہے ہیں؟ باپ کے سامنے باپ کے منہ پر مار کے نکل جاتا ہے اور بیٹا کے باپ کہتا ہے
میرا بیٹا میرا نافرمان ہو چکا ہے. کیسا نافرمان؟ نافرمان ہوگا نا. تربیت تو نے گھر میں نہیں کی, تیری عورت نے تربیت نہیں کی. کھلے عام گھر سے باہر نکلتی تیری عورتیں اور زبان اس کی غلط نکلتی ہے, اور کسی کی غیبت اور عیاشی میں تیری عورت گھوم رہی ہے, اور تیرا حال بھی ایسا حال ہے کہ تو گناہوں میں زندگی گزار رہا ہے. تو غیبت کر رہا, تو چگلی کر رہا, تو حسد کر رہا ہے, تو برائی کر رہا ہے, مدرسے کے پیچھے لگا, علماء کے پیچھے لگا, کام کرنے والوں کے پیچھے لگا. بچہ سن رہا ہے, تجھ سے سن رہا ہے, اور سن کر سیکھ رہا ہے, تجھ سے سیکھ رہا ہے, اور یہ سیکھ کر بڑے ہونے کے بعد تیرے سامنے کھڑے ہوگا, کسی اور کے سامنے کھڑے ہونے والا نہیں. بچے کی بات تو دور, بچیاں گھر سے نکل کر کسی غیر سے شادی کرتی ہے اور کہہ دیتی ہے کہ تجھ میں جب ایمان نہیں ہے تو میں بھی اپنا ایمان باقی نہیں رکھ سکتی ہے. کہاں گیا مسلمان؟ کہاں سو رہا ہے مسلمان؟ زمین پر چل تو رہے ہیں لیکن مسلمان نظر نہیں آتا ہے. ایسا لگتا ہے ایک لاش چل رہی ہے, مسلمان نظر نہیں آتا ہے. ہماری باڈی تو چل رہی ہے لیکن باڈی نام کی باڈی ہے. یاد رکھنا, ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں لیکن ہم اپنے اندر سے مر چکے ہیں, مسلمان نہیں ابھی تک کے ہم لوگ. کیا کہا؟ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. میں دیکھ رہا ہوں خواب میں تجھے, میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, بیٹے بتلا میں کیا کروں؟ اللہ اکبر کبیرہ. بیٹا سیکھ رہا تھا, باپ سے ہی سیکھ رہا تھا, ماں سے ہی سیکھ رہا تھا. تربیت کرنے والا باپ اور تربیت کرنے والی وہ ماں جو بہترین تربیت کر رہی تھی, یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرم فرمائی؟ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرم فرمائی؟ کس نے سکھائی تھی اسماعیل کو آداب زندگی؟ یہ نظر کا فیض تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟ تو کہا کہ کوئی مکتب کی کرامت تھی, یہ نظر کا فیض تھا کہ جس کی وجہ سے باپ ایسا تھا, ماں ایسی تھی کہ جس کی وجہ سے بیٹا ایسا بنا ہے. اب تو مکتب میں بھیجنے کے بعد بھی بچہ نہیں بن پاتا ہے, اس لیے نہیں بن پاتا ہے کہ گھر میں باپ اسے نظر نہیں آتے, گھر میں وہ ماں نظر نہیں آتی ہے. کھلے عام سرکشی کر رہے ہیں, غیبت باپ کے زبان پر ہے, غیبت ماں کی زبان پر ہے, چگلیاں ماں کی زبان پر ہیں, باپ کے زبان پر ہیں. کسی کی عزت کی دھجیاں اڑانا تو گھر کے اندر ہے, تو بچہ کہاں بنے گا؟ بچہ بگڑنے والا ہے, بننے والا نہیں. میں اسی لیے اکثر جگہ ایک لفظ کہا کرتا ہوں, ہاتھ جوڑ کر کہا کرتا ہوں, یہاں بھی کہتا ہوں, اسٹیشن مسجد والوں جتنے لوگ بیٹھے ہیں بڑی محبت کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ اپنے لیے نہ بننا ہو تو نہ بنو, اپنے بچوں کے لیے تو اپنے آپ کو بدل تو دو. اپنے لیے نہ بننا ہو تو نہ بنو, اپنے بچوں کے لیے تو اپنے آپ کی فکر کرو, اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرو, اور اپنے آپ کو ایسا بدل دو دل آپ کا پیارا ہو, آنکھ آپ کی پیاری ہو, کان آپ کا پیارا ہو, اور آپ کے دل میں کوئی اترتا ہو تو اللہ اترتا ہو, شیطان اترتا نہیں ہو. دل آپ کے محبت میں جھومتا ہو, اللہ اللہ کرتا ہو, ہر جگہ آپ کو اللہ نظر آتا ہو, اٹھتے ہو اللہ نظر آتا ہو, بیٹھتے ہو اللہ نظر آتا ہو, چلتے ہو اللہ نظر آتا ہو, چرند پرند کو دیکھو اللہ نظر آتا ہو, آپ چاند کو دیکھو, سورج کو دیکھو اللہ نظر آتا ہو, شجر حجر کو دیکھو اللہ نظر آتا ہو, ہر جگہ اللہ 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 نظر آئے تو بیٹوں کے اندر بھی انشاءاللہ اللہ اللہ ہی ہوگا انشاءاللہ, اور وہ بڑے ہونے کے بعد پوری دنیا کے ماحول پہ وہی بدلے گا انشاءاللہ. یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر. بیٹے نے آگے بڑھ کر کہا, جس نے تربیت, باپ نے تربیت کی, ماں نے تربیت کی, بیٹے نے آگے بڑھ کر جا کیا بڑھ کے کہا, ابا کر گزریے, ستجدنی, میں سر تسلیم خم کر دوں گا. کیوں سر تسلیم؟ بچہ کیوں اتنا چھوٹا بچہ سر تسلیم خم کیوں کر رہا ہے؟ بچہ یہ کہہ رہا ہے باپ سے, حکم کس نے دیا؟ ابا اللہ نے حکم دیا. ابا تمہارا دل بھی اللہ کی طرف, امی تمہارا دل بھی اللہ کی طرف, تو جب اللہ کی طرف تمہارا دل ہے تو میرا دل اللہ سے کیسے ہٹ سکتا ہے؟ آپ کو اللہ نے حکم دیا ستجدنی, میں اپنا سر تسلیم خم کرتا ہوں,
اور آپ مجھے دیکھو گے ان اللہ مع الصابرین، مجھے بہت صبر کرنے والا، مجھے معلوم ہے کہ ابھی میری گردن کٹنے والی ہے، مجھے معلوم ہے کہ ابھی چھری رکھا جائے گا اور خون کے فوارے چھوٹنے والے ہیں، مجھے معلوم ہے کہ میری روح نکل جائے گی، لیکن ان اللہ مع الصابرین، ابا مجھے تم صبر کرنے والوں میں پاؤ گے، آپ مجھے پاؤ گے انشاءاللہ اچھے میں پاؤ گے، نیک میں پاؤ گے، تم نے میری تربیت کی، میری ماں نے میری تربیت کی، میں اس تربیت میں کمی نہیں آنے دوں گا انشاءاللہ، میں اپنے سر تسلیم کو خم کرتا ہوں، ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں میں انشاءاللہ تم مجھے پاؤ گے۔ آج انشاءاللہ نیت کرو اس بات کی، بات بہت لمبی ہے، بہت کچھ ہو، لیکن یہاں اس بات کی مجھے اس بات کو بٹھانا ہے کہ اس دماغ میں بٹھانا ہے تو اللہ کو بٹھاؤ، اس دل میں بٹھانا ہے تو اللہ کو بٹھاؤ، اور محبت اللہ کی پیدا کرو، قرآن سے محبت، دل کو اللہ کے لیے لگا دو، زندگی کو اللہ کے لیے کھپا دو۔ بہت یہ قبرستان چلے جاؤ، قبرستان بھرے پڑے ہیں، ایک ایک قبرستان میں ایک قبر اعلان کر کے تمہیں پکار کر کہتا ہے آج میں جا کر سو گیا ہوں، تمہیں بھی کل آ کر سونا ہے، تمہیں بھی کل یہاں آ کر یہاں لیٹنا ہے، تمہیں بھی کل یہاں آ کر تمہارا بیٹا اٹھا کر لائے گا، یا تمہارا بھائی اٹھا کر لائے گا، یا تمہارا باپ تمہیں اٹھا کر لائے گا، اس قبر میں لا کر تمہیں بھی سلا دے گا، لیکن تم کامیاب ہو کر آؤ گے، تم اللہ کو راضی کر کے آؤ گے، تم محبت رسول پیدا کر کے آؤ گے تو تمہیں کامیابی ملے گی۔ اگر تم نے اللہ کو ناراض کر کے چلے گئے، یہ قبر تمہیں کھینچے گی، تمہیں اندر سے کھینچ دے گی، اس طرح بھیجے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ یہ انگلیاں اور دوسرے انگلیوں کی طرف یوں ڈال کے بتلایا کہ اس طرح قبر کھینچ دے گی، ایک پسلیاں دوسرے پسلیوں میں گھس جائے گی، انسان تراہنے لگے گا، چیخنے لگے گا اور کہے گا مجھے کوئی بچانے والا نہیں۔ آج نیت کرو، اس بات کی نیت کرو کہ اس دل و دماغ میں حالات آئیں گے، مصیبت آئیں گی، پریشانی آئے گی، نبی پر حالات آئے، انبیاء پر حالات آئے، ان پر بھی حالات، ہم پر بھی حالات آئیں گے، ہم حالات کو نہیں دیکھیں گے، اللہ کو دیکھیں گے، انشاءاللہ کامیاب ایک نہ ایک دن انشاءاللہ ہوگے۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، صحیح شعور و صحیح سمجھداری عطا فرمائے۔ جو بات اللہ نے مجھ سے کہلائی ہے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان باتوں کو ضائع نہ کرنے دینا۔ یہاں اسٹیشن مسجد میں ایک ایک فرد بیٹھا ہے، اللہ ان سب کے دلوں کو منور فرما دے، تازہ فرما دے، زندگی کو بدل دے، یہاں کے بچے کو بہترین بچہ بنا دے، ولی کامل بنا دے، اور یہاں بھی ہماری آنکھیں دیکھے کہ معین الدین چشتی پیدا ہو رہے ہیں، ہماری آنکھیں دیکھے کہ یہاں پر پیدا ہو رہا ہے صابر کلیری پیدا ہو رہا ہے، یہاں پر دیکھے تو ہم دیکھے کہ انشاءاللہ عبد القادر جیلانی اور بنیں گے انشاءاللہ، ہماری نیت انشاءاللہ اچھی ہوگی، یہاں سے بیٹھنے والا وہاں تک بیٹھنے والا اسٹیشن مسجد کا ایک ایک بندہ نیت کر لے کہ انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو بدلیں گے، انشاءاللہ ہمیں ایک سے ایک ولی کامل ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ نے جو بات کہلائی اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔